جب سے ہم جینڈر پہ بات کرتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جینڈر بہت پرانی بحث ہو گئی، اب وہ نئے نئے نام نکال کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیئر اکانومی ایک الگ نام نکالا ہے، کچھ اور نکالا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ جینڈر اتنا ریلیونٹ ہے ہمارے پورے دنیا کے لیے کہ آپ ابھی تک اسی سے نہیں نکل سکے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ رول آپ نے ڈیوائڈ ہی کیوں کیا؟ یہ رول ڈیوائڈ نہ کریں. جب آپ کو ایک رول ملتا ہے آپ کو اسی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ پالیسی لیول کی پیپرز بناتی ہیں یا کام کرتی ہیں تو آپ کو پالیسی لیول کے لیے ہی تیار کیا جائے گا. اگر آپ کو گھر میں رہنے کے لیے تیار کیا تو آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ جو ہے لڑکیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں. ایجوکیشنل ایمرجنسی آپ کے پرائم منسٹر نے اس وقت وہ کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے تو اس کو اس رول کے لیے ڈال ہی نہیں رہے. آپ تو جس رول کے لیے اسے کر رہے ہیں اس لیے آپ اسے اس میں لے کے ہی نہیں جا رہے اور چیزوں میں. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے، آپ کا معاشرہ اجازت دیتا ہے، آپ وہ کرتے نہیں ہیں. مثلاً آپ نے کیا نکاح نامہ دیکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ نکاح نامہ میں یہ شک ہے کہ کیا کوئی ماہانہ خرچہ یا جیب خرچ لڑکی کا لکھوانا چاہتے ہیں آپ کے نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ لکھوا دیں اور آپ کی مرضی ہوتی نہیں. عام طور پہ مولوی 4 چیزوں پہ ایسے کر کے لائن ڈالتے ہیں. ایک پہلی چیز ہوتی ہے کہ طلاق کا حق کیا دے دیا گیا ہے عورت کو، اس کے اوپر لائن مارتے ہیں. دوسرا پہ لائن مارتے ہیں کہ کیا کوئی ماہانہ خرچہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جیب خرچ، اس کو لفظ ہے جیب خرچ، اس کے اوپر لائن مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی 1-2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں تو اس کے اوپر لائن مار دی جاتی ہے. اگر بالکل شرعی محمد دیا حق مہر ہوگا، جو کہ کیا بتایا انہوں نے، اگر حضرت فاطمہ کا اگر ہم حق مہر کو اگر ایک مثال کے طور پہ لے لیں تو اس حق مہر کی جو کرنٹ قیمت ہے کم از کم آپ اس پہ تو بات کریں. ابھی تک 32 روپے 8 آنے کا حق مہر یہاں پہ عورتوں کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی پوری زندگی لا کے آپ کو دے دیں. اور یہ صرف ایک مذہب اسلام میں نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے ایک اس میں آپ کو حق دیتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لکھوا لیں. یہ تو ایک معاہدہ ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ اپنے آفس کو بتا سکتے ہیں کہ نو، میری لاسٹ سیلری 10 لاکھ روپے تھی، میں 11 لاکھ سے کم پہ کام نہیں کروں گی. اسی طرح نیگوشیٹ اسی طرح آپ یہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ میرا جیب خرچ اتنا ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں، میں مہینے میں 2 جوڑے بناتی ہوں، میں کبھی 2-4 دفعہ باہر کھانا بھی منگا لیتی ہوں، کھاتی ہوں خوشی سے، اور یا میری سہیلیاں ہیں، میری یہ خوشی ہے. تو یہ اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ اور شرائط اگر آپ لکھوانا چاہتے ہیں، ہاں، تو ہم سب اس پہ کاٹا مار دیتے ہیں. ہم نہیں اس وقت اپنی عورتوں کے لیے نہیں ایڈوکیٹ کرتے، اور ہمارے اپنے بھائی اور باپ نہیں کرتے، کیونکہ ڈپینڈنٹ رکھا جاتا ہے نا عورتوں کو کہ اچھا اگر تمہارا میاں تمہارا خرچہ نہیں اٹھائے گا یا تمہیں نہیں دے گا تو ہم دے دیں گے. پھر وہ بوجھ بن جاتی ہے آپ کے اوپر. وہ اس کے پاس 2 ہی چانسز ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے میاں کے گھر میں بیٹھی رہے، ابیوز بھی ہو، مار بھی پٹے، جو بھی ہو وہ ادھر بیٹھی رہے، یا پھر نکل کے وہ اپنے بھائیوں اور باپ کے گھر میں چلی جائے. یہی معاشرے نے اس کے لیے طے کیا ہے. تو جو چیزیں چھوٹے چھوٹے ایونیوز آپ کو مل سکتے ہیں وہ ایونیوز آپ یوٹیلائز نہیں کرتے. جیسے کہ آپ کا نکاح نامہ، میں آپ کو شرط لگا کے کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزوں کا اجازت دیتا ہے. آپ کو طلاق تفویض کا حق دیا جا سکتا ہے. جس طرح مرد آپ کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہے، مرد آپ کو یہ حق دے دیتا ہے کہ اگر تم بھی ایسے محسوس کرو تو تم بھی مجھے طلاق دے سکتی ہو. پہلا. دوسرا یہ کہ ماہانہ خرچہ آپ کو مل سکتا ہے. اس میں آپ لکھیں نا کہ بھئی میری بچی کا کم از کم خرچہ، میں تو یہاں پہ اس کے اوپر 50,000 خرچ کر رہی ہوں، چلیں آپ 50 نہیں دے سکتے، 30 تو دیں، اس کو دیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے، جو بھی اس کی سروسز کی تو بات ہی نہیں ہے. سروسز تو آپ کو پتہ ہے مذہب تو کہتا ہی نہیں ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن چلیں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، 30,000 تو دیں نا. اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک اپنی جگہ ہو، یہ اپنی مرضی سے کچھ لے سکے، کھا سکے. پھر کہتے ہیں کچھ شرائط ہیں کیا؟ تو اگر شرائط جو ہیں کچھ بھی شرائط ہو سکتی ہیں کہ بھی اس کو ملنے جلنے سے نہیں روکا جائے گا. اس کے جو دوست احباب ہیں ان سے آپ ان کو ملنے دیں گے، ان سے بات کرنے دیں گے، وہ والی چیزیں. یا اگر تعلیم حاصل کر رہی ہے تو تعلیم پوری کروائی جائے گی، یہ شرط ہو سکتی ہے. ہاں، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ کئی لڑکیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بس ایک دفعہ آپ اس کی شادی کرتے ہیں، ہم کروا لیں گے کمپلیٹ، اور پھر وہ کبھی کمپلیٹ نہیں کرتی اور وہ بیچاری کی رہ جاتی. یا اگر کوئی پروفیشنل تعلیم لے کے جا رہی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، آپ اسے کام تو کرنے دیں. یہ تو آپ کی نہ صرف آپ اپنی گھر کی اکانومی کو نیچے لے کے آ رہے ہیں، ملک کی اکانومی کو. ایک ڈاکٹر کے اوپر کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے.